بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ہماری بات ہوئی تھی کہ مال زکوٰۃ کیا ہے اور مقدار نصاب کیا ہے، کہ کتنا مال ہو جس کے اوپر انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، اور ان چاروں چیزوں کے مالک بننے پہ، یا ان چاروں چیزوں میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مالک بن جانے سے، کوئی سی 2 چیزوں کے، کوئی سی 3 یا کوئی سی 4 اموال کے مالک بن جانے سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جس تاریخ کو چاند کی جس تاریخ کو انسان ان چاروں چیزوں میں سے کسی بھی 2 یا 3 یا 4 کا مالک بن جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی یا کیلکولیشن ان چیزوں کے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد ہوگا، یعنی 1 سال کے بعد اسی چاند کی تاریخ کو نصاب دیکھا جائے گا کہ اب اس شخص کی ملکیت میں کتنا مال ہے، اور اس کے اوپر پھر زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی جائے گی۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی ویلیو نکال لیں گے کہ ان کا ٹوٹل کتنا بن رہا ہے، اور اس کا 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس ان تمام چیزوں کی کیلکولیشن کرنے کے بعد اس کی ویلیو 1 لاکھ روپے ہے تو اس کا 2.5% 2,500 روپے بنتے ہیں، تو 2,500 روپے اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ویلیو جو ہے 10 لاکھ بن جاتی ہے تو یہ 25,000 روپے زکوٰۃ بنے گی۔ تو اس ترتیب سے ہم بہت آسانی سے اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ کرنا صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں ان چاروں میں سے اس کی آج کی ویلیو نکالیے، اور اس کے بعد اس ویلیو کا 2.5% جو ہے آپ کی وہ زکوٰۃ بن جائے گی۔ مزید آگے کچھ مزید واضح کرنے کے لیے صورتیں ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، اس کے پاس 5 تولے سونا ہے لیکن نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، اور نہ ہی کوئی سامان تجارت ہے، تو ایسے شخص پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ صرف سونا ہونے کی صورت میں اس کا معیار 7.5 تولے ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے 40 تولے لیکن باقی تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس 10 تولے چاندی کا کوئی ایسا آثار قدیمہ کا کوئی پیس ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 20 لاکھ روپے ہے، لیکن وزن 10 تولے ہے، لیکن اس کے آثار قدیمہ ہونے کی وجہ سے اس کی مارکیٹ ویلیو 20 لاکھ ہے بے شک، تب بھی اس کے وزن کا اعتبار کرتے ہوئے 10 تولہ چاندی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو تو ان کے وزن کا اعتبار ہے، ان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف کیش ہے، تقریباً اس کے پاس 40,000 روپے کیش ہے اور باقی چیزیں نہیں ہیں، نہ سونا ہے، نہ سامان تجارت ہے، نہ چاندی ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص نے کوئی سامان خریدا تھا 25,000 روپے میں، لیکن اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، قیمت فروخت جو ہے وہ 70,000 روپے ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ سامان تجارت میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا کہ جو اس کا مارکیٹ میں بکنے کا ریٹ ہے۔ کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 10 تولے چاندی ہے، تو چونکہ 2 مال اکٹھے ہو گئے ہیں، 2 مال اکٹھے ہونے پہ ہم نے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا تھا، تو 52.5 تولہ چاندی کے سے ویلیو اس کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جن سے یہ تھوڑا سا واضح ہو گیا کہ اموال زکوٰۃ کیا ہیں، اور مقدار نصاب کیا ہے، اور کب اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد۔ اب آگے ہے کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے گی۔ اچھا، شریعت کی اصطلاح میں مالدار وہ شخص ہے جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت کی چیزیں چاہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوں تو وہ سفید پوش لوگوں میں کہلائے گا۔ وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے اگر اس کے پاس یہ 4 چیزیں شرعی لحاظ سے پوری نہیں ہیں، کسی کے پاس مہنگی گاڑی تو ہے لیکن سونا بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، اور چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو وہ ضرورت میں آئے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ شرعی لحاظ سے اس کو مالدار نہیں کہا جائے گا۔ مالدار وہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن ایسا شخص زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ تو
یہ اگر ہم اس کیٹیگری کو سمجھ لیں، جو عام سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اس میں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ مثلا کسی کے پاس کپڑے ہیں ضرورت سے زائد، گھر میں برتن ضرورت سے زائد ہیں، ڈنر سیٹ ہیں جو استعمال نہیں ہوتے سالہ سال۔ اب ان 5 چیزوں کی ویلیو اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اس چیز کو دوبارہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جس کے پاس سونا یا چاندی یا نقدی یا مال تجارت، اور اس کے ساتھ چوتھی چیز ہے، 5ویں چیز ہے کہ ضرورت سے زائد سامان جو اس کی ضرورت سے زائد ہو اور اس کے ملکیت کے اندر ہو، اگر ان 5 چیزوں کی ویلیو کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ شخص زکوٰۃ وصول بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ان 5 چیزوں کو ملا کے اس کی ویلیو جو ہے 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو تب وہ شخص فقراء میں شمار ہوتا ہے اور وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ لے کون سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ اس کے اندر جو ابھی آپ سے ذکر کر دیا کہ جو دوسرا نصاب ہے 5 چیزیں ہیں، جو ان 5 چیزوں کا بھی مالک نہ ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ سید جو ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ آباء و اجداد یعنی زکوٰۃ دینے والے کے والد، والدہ، دادا دادی، نانا نانی، ان میں سے کچھ ہوں یا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کی اولاد، اس کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح میاں اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اور ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جن کا خرچ یا مفادات مشترک ہوں۔ مثلا اس کی ایک ہے کہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے خدا نخواستہ اور وہ آپ کے گھر میں ہی ٹھہری ہوئی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ پھر آپ کو خرچے کے طور پہ گھر میں شامل کر دیتی ہے ان پیسوں کو، تو گویا وہ لوٹ کے آپ کے پاس ہی آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی، ایسی جگہ بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح سمجھانے کی، صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔